سلطان محمود غزنوی جو سلطان سبکتگین کے بیٹے ہیں 971 عیسوی کو افغانستان کے شہر غزنی میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک دن اپنی فوج کے ساتھ مشاورت پہ ہیں تو فوج سے یہ خبر دیتی ہے کہ ہندوستان میں ایک شہر سومنات بھی ہے جہاں کے راجے مہاراجے اور پجاری بہت گھمنڈی ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ سلطان سب جگہ حملہ کر سکتا ہے لیکن یہاں ہمارے سومنات پر حملہ آور نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارا بھگوان اسے جلا دے گا۔ تو سلطان یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ لشکر تیار کیا جائے اور ہم 17واں حملہ کریں گے سومنات کے اوپر، کیونکہ سلطان 16 حملے ہندوستان پر کر چکے تھے۔ اب 17واں حملہ تھا سومنات شہر کے اوپر، اور سومنات کے شہر میں ڈٹ کر جم کر گھمسان کی جنگ ہوتی ہے اور سلطان ایک انچ پیچھے نہیں ہٹتے۔ پورے ہندوستان سے راجے مہاراجے اپنی فوجیں لے کر ہاتھی اور گھوڑوں کے ساتھ اسلحے کے ساتھ سومنات آ جاتے ہیں سلطان کو شکست دینے کے لیے، لیکن سلطان اپنے آگے کسی کو ٹکنے نہیں دیتے۔ سلطان اتنا جم کر لڑتے ہیں اور مسلمان افواج کے اندر ایمان افروز تقریریں کرتے ہیں اور پوری فوج کے اندر ایک جذبہ ایمانی بھر دیتے ہیں۔ سلطان اپنی مشہور تقریر کے اندر فوجیوں سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو، ترک اور افغانستان ترکستان بہت دور ہے، میلوں کی مسافت ہے، پڑ لگا کر بھی اڑو گے تو پہنچ نہیں پاؤ گے، اور اب تمہارے سامنے بہشت کے دروازے کھلے ہیں، لڑ کر مرو گے تو کچھ غازی ہوں گے اور کچھ شہید ہوں گے۔ یہ ایمان افروز تقریر فوجیوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے اور پھر گھمسان کا جو ہے پل پڑتا ہے اور جنگ ہوتی ہے اور اس جنگ میں مسلمان فتح یاب ہو جاتے ہیں، اور پھر اس طرح سے ہندوستان میں سومنات شہر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فتح ہوتا ہے۔ مندر میں داخل ہوتے ہیں، سلطان سومنات کے مندر میں داخل ہوتے ہیں اور اس مندر کو توڑنا چاہتے ہیں تو پجاری ان کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور ان کو آفر کرتے ہیں کہ آپ بہت سارا سونا جواہرات لے لیجئے، لیکن سلطان اس وقت وہ تاریخی الفاظ کہتے ہیں کہ میں بت فروش ہونے سے بت شکن ہونا پسند کروں گا، اور ایک تلوار مار کر اس مین بڑے بت کو توڑ دیتے ہیں اور اس میں سے سونے جواہرات نکل پڑتے ہیں۔ سلطان اس سونے جواہرات کے، اس مال غنیمت کے 3 حصے کرتے ہیں، 2 حصے مکہ اور مدینہ روانہ کر دیتے ہیں اور 1 حصہ اپنے شہر غزنی بھیج دیتے ہیں۔ معروف شخصیت البیرونی بھی سلطان کے شاگردوں میں سے ہیں، اور اس طرح سے سلطان ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومتوں کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ سلطان کے کچھ سالوں کے بعد ہی تخت دہلی سجتا ہے اور خاندان غلامہ کی حکومت دہلی میں قائم ہوتی ہے، اور سلطان کے ایک مشہور غلام محمود کا واقعہ سب کے سامنے ہے۔ سلطان کی خدمات ماضی میں مسلمانوں کے لیے شاندار ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب